الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم بزرگوں، دوستوں، آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں ہمارے بزرگ دوست سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اصال ثواب کی نیت سے ہمارے بھائی محمد عمر صاحب، مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور حبیب الرحمن صاحب، بھائی عتیق الرحمن صاحب، ان کے والد محترم دنیا سے چلے گئے۔ یہ ان کے اصال ثواب کی نیت سے پروگرام ہے۔ رب تعالی سب ساتھیوں کا، اسی طرح خواتین ہیں، سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحوم ہمارے دوست حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کی درجات کی بلندی کا رب تعالی ذریعہ بنائے۔ حضرت مولانا شبیر صاحب نے بہت اچھے موت پر اشعار پڑھے ہیں کہ بھئی موت سب کے لیے ہے۔ اگر یہاں ہزاروں سال بھی انسان زندگی گزار لے تو پھر بھی نتیجہ کیا ہے؟ بھئی موت ہے، جانا دنیا سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، سمجھدار انسان مرد ہو یا عورت، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے۔ ایک تو نشانی سمجھداری کی یہ ہے، دوسری سمجھداری عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ آنے والی جو انسان کی زندگی ہے یعنی موت کے بعد کی، اس کے لیے تیاری کرے۔ اصل مسلمان انسان کی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل اس کی زندگی موت کے بعد کی ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لے۔ کیوں بھئی؟ جب اپنے آپ کو انسان پہچانے گا، اس کا مقصد یہ انسان اپنی تخلیق پر، پیدائش پر غور و فکر کرے کہ میری پیدائش کس ذریعے سے ہوئی ہے۔ پیدائش انسان کی ایسے ذریعے اور ایسے پانی سے ہوئی ہے جس سے انسان خود بھی نفرت کرتا ہے۔ اشارے سے بات کر رہا ہوں، خواتین بھی ہیں، تو بھئی ایسا یہ انسان کا پیدائش کا ذریعہ ہے جس سے انسان خود بھی نفرت کرتا ہے۔ تو اب پھر انسان بڑا ہو جائے، کوئی عہدہ آ جائے، کوئی پیسہ آ جائے، کوئی طاقت آ جائے تو پھر انسان غرور کرے۔ تو بھئی غرور تکبر کس بات کا؟ بھئی غرور تکبر کس بات کا؟ انسان اپنی پیدائش کا ذریعہ سوچے، بھئی میری پیدائش ہوئی کس ذریعے سے ہے۔
حدیث کا مفہوم ہے جب انسان یہ بات سوچے گا تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے گی، اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے گی۔ جب انسان میں عاجزی انکساری آتی ہے تو رب تعالی عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں، اس انسان پر رب تعالی کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالی کو عاجزی انکساری بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اگر انسان میں تکبر ہو، غرور ہو تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا پھر جس انسان میں عاجزی انکساری آتی ہے تو رب تعالی اس کو محبوب بھی رکھتے ہیں، اسے پسند بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو عمل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات عقل مندی کی نشانی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ آخرت کی، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ دیکھو آپ حضرات تشریف فرما ہیں، صرف بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، یہ دنیا کا نظام چلانا، یہ انسانیت نہیں ہے بھائی۔ ناراض نہ ہونا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں بھائی، بچے ان کے پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنے بچے پال رہے ہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں بھائی۔ انسانیت کو رب تعالی نے اور بڑا مقام دیا ہے کہ یہ بھی پالنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی، اپنے رسول کو بھی خوش کرنا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی خوش کرنا ہے۔ کیسے کریں گے بھائی؟ کہ اللہ کی عبادت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہو، تو آپ کی دنیا بھی اچھی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ مرنا تو سب نہیں ہے بھائی۔ یہاں انسان، قرآن کریم میں مثال آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی ہے بھائی، 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اب عمر کتنی ہوگی مختلف روایتیں، لیکن یہ تو قرآن کریم کی بات ہے کہ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کتنی لمبی عمر ہے، کتنی لمبی عمر ہے۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے بھی دنیا کو چھوڑا ہے، دنیا کو انہوں نے بھی چھوڑا ہے، اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بھئی یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، جیسے پانی کے بلبلے پر اعتماد نہیں ہوتا، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، ایسے ہی انسان یہ مت سوچے کہ میری بڑی لمبی زندگی ہے یا میں نے یہیں رہنا، نہیں بھئی۔ اللہ کے فیصلے ہیں، البتہ کسی کا دنیا میں وقت زیادہ اللہ نے لکھ دیا ہے، کسی کا کم۔ جوانی میں بھی موتیں ہو رہی ہیں، بچپنے میں بھی دنیا سے بچے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اصل بات یہ ہے جانا ہر ایک نہیں ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اور کچھ سبق دیے ہیں بھائی، کچھ سبق دیے ہیں بھائی، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، ایسی ہم باتیں نہ کریں جس سے اللہ کی ذات بھی ہم سے ناراض ہو اور اللہ کے رسول بھی ہم سے ناراض ہو۔ انسان دنیا سے چلا جائے تو حدیث میں بات آتی ہے بھئی اس کا حق بنتا ہے اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو، خلوص اور جذب محبت کے ساتھ جنازہ پڑھو، تدفین کرو، یہ حق بنائے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات بھئی بڑی کریم ذات ہے، ہم نے کبھی اللہ کی رحمت کو سوچا نہیں ہے، ہم نے کبھی اللہ کی رحمت کو سوچا نہیں ہے، ورنہ وہ بڑی کریم ذات ہے۔ درمیان میں یہ بات آ گئی جنازے اور تدفین کی، تو حدیث کا مسئلہ ہے اگر تم اور خلوص اور جذب محبت کے ساتھ جنازہ پڑھو گے تو رب تعالی کی رحمت پر یقین بھی رکھو کہ وہ کریم ذات ہے، وہ بڑی مہربان ذات ہے۔ ہمارا جو ہے جنازہ بس ایک شرط ہے، خلوص اور جذب محبت کے ساتھ پڑھ لیں، اس کریم ذات کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوں گے، بخشش کے فیصلے ہو جائیں۔ اور حدیث میں یہ بات آتی ہے اس اللہ کا، اس کریم ذات کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ تم اس کی رحمت پر یقین رکھو گے، اللہ تمہارے یقینوں پر فیصلہ کرتے ہوئے میت کے لیے بخشش کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ رحمت ہے نا بھئی اللہ کی طرف سے، رب تعالی کی طرف سے یہ رحمتیں ہیں۔
اسی طرح بھائی حدیث میں یہ بات آتی ہے، جنازہ پڑھو گے محبت اور جذبے کے ساتھ، یہ حق بنا دیا ہے فرض کفایہ، حق بنا دیا مسلمان انسان کے لیے۔ اگر جنازہ پڑھو گے رب تعالی تمہیں ایک کی رات کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کی رات ایک کتنا ہے بھائی، یوں سمجھ لو پہاڑوں کے برابر سونا بندہ خرچ کر دے تو اس سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کر دے، ورنہ حق بنا دیا تو بھائی ذمہ داری بنا دی مسلمان کی، دوسرے مسلمان کا جنازہ پڑھنا تو ڈیوٹی ہو تو بس وہ ڈیوٹی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ انسان محبت اور جذبے کے ساتھ پڑھے تو رب تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ اتنا پہاڑوں کے برابر سونے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی بات ہے کہ جب انسان تدفین میں بھی، دفنانے میں بھی شرکت کر لے تو رب تعالی اس کو بھی، یعنی ایک قرات کا، ایک جنازے کا، ایک تدفین کا، دفن کرنے کا، تو 2 قرات رب تعالی مسلمان انسان کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن اس کریم ذات کی رحمت کتنی ہوتی ہے یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر نیکی بندہ کر سکتا ہے؟ اتنا سونا خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تھوڑے سے عمل پر اللہ کی رحمت کتنی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات آتی ہے بھئی یہ موت کی باتیں ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ چیزیں بیتتی ہیں، آتی ہیں، اس لیے ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں بات آتی ہے جب فوت بھی ہو جائے، مسلمان کوئی دنیا سے چلا جائے تو بھائی ورثاء جو ہیں صبر اور حوصلہ رکھے، طبی طور پر آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ کوئی منع نہیں ہے، طبی طور پر آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بچپنے میں دنیا سے چلے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو آنسو آنا ناجائز نہیں ہے بھائی، لیکن واویلا کرنا، بڑا رونا پیٹنا بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ صبر اور حوصلہ رکھو کہ یہ رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں بھائی، یہ نیت کر کے کہ میرے رب کی یہ تقسیم اور اس کا فیصلہ ہے اور ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں، تو انسان واویلا نہ کرے، انسان اس طرح جزا فضا نہ کرے، کوئی زبان سے غلط جملہ نہ نکالے۔ تو حدیث میں یہ بات آتی ہے رب تعالیٰ کی یہ رحمت کتنی ہوتی ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے، آپ حضرات توجہ سے سنیں، یہ صرف مسلمان کے لیے، اگر غیر مسلم کرے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ دیکھو اگر ہم والا کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو کچھ کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں، میت نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر صبر کر لیں گے تو فائدہ کتنا ہوگا بھائی۔ اب یہ فائدہ سنیں، حدیث میں یہ بات آتی ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ جو جانے والا ہے، جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی رب تعالی بخشش کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو پیچھے ورثاء ہیں ان کے بھی سارے گناہوں کی رب تعالی معافی کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا بھائی ان کے گناہوں کی، ورثاء کے یہ بیٹے ہیں مثلا عمر صاحب، ضیاء الرحمان صاحب، حبیب الرحمان صاحب، عتیق الرحمان صاحب، بھائی صبر کیا، ان کو کیوں اجر ملا؟ جانے والے مہمان حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کیوں اجر ملا؟ یہ بھی غور سے سنیں۔ اس لیے ملا بھائی، ان کو اس لیے اجر ملا اور ان کے گناہوں کی معافی ہوئی کہ تبھی غم اور دکھ تکلیف ضرور ہوتا ہے بھائی، غم تکلیف اپنے کسی پیارے کے جانے پر، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جانے پر دکھ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس آدمی نے، وارث نے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر اور حوصلہ کیا، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس بندے کو تکلیف تو پہنچی ہے لیکن میرے فیصلے پر یہ میرے بندے راضی رہے ہیں، اس لیے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کے راضی ہونے پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رضا، ورنہ ہم جزا فضا کریں کچھ کر سکتے ہیں؟ کر تو کچھ ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو
تو اللہ کی طرف سے کتنا انعام ہوگا۔ اسی طرح بھائی جانے والے کے لیے بھائی اس کے لیے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے بھائی اس نے تو کچھ نہیں کیا، جانے والا جو ہے اس نے تو کچھ نہیں کیا بھائی، اس کو کیوں اجر اور ثواب ملے گا؟ یہ بھی سن لیں، اس لیے اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اس کی بخشش کے فیصلے اور درجات کی بلندی ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنے پیچھے ایسے وارث چھوڑے ہیں، اچھے وارث چھوڑے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے ہیں۔ اس نے ایسے اچھے ورثاء چھوڑے، تربیت کی ہے بھائی، نہ بھائی اللہ کی رضا پر، یہ تو موت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، لیکن آپ نے کوئی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالنا جو اللہ کا شکوہ بنے۔ تو بھائی تربیت کی تو جانے والے نے ایسے اچھے وارث چھوڑے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اس لیے اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں بھائی، اس کا کرم ہے بھائی، ورنہ ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ پھر بھائی دوسری بات یہ، جو ورثاء ہیں ان کو حوصلہ دو گے، جسے ہم تعزیت کہتے ہیں۔ 3 دن تک تعزیت ہے اور 3 دن کے بعد پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ بھائی۔ یہ بھی مسئلہ ہے بھائی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بھائی کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں مہینوں بھائی، کوئی کام نہیں کرنا، اماں فوت ہو گئی یا ابا دنیا سے چلا گیا بھائی، اب ہم دنیا سے لا تعلق نہ بھائی۔ مسئلہ یہ ہے 3 دن تعزیت ہے، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ کیا بھائی پھر میت کو بھلا دیں؟ میت کو بھلا دیں؟ مسئلہ یہ سمجھو کہ 3 دن تک تعزیت ہے بھائی، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میت کے غم کو دل سے نہیں لگانا کہ تم دنیا کے تعلقات اور اپنا کام کاج بھی چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں کرنا، لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ سرے سے بالکل میت کو بھلا دو، یہ بھی نہیں کرنا۔ کام بھی کرنے ہیں اور میت کو یاد بھی رکھنا ہے، کام بھی کرنے ہیں اور میت کو یاد بھی رکھنا ہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، میت کو یاد کیسے رکھنا ہے بھائی، کیسے یاد رکھنا ہے؟ تو اس کا حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ خلوص اور جذب محبت کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرتے رہو، ایصال ثواب کرتے رہو، جتنی تمہیں اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ جانی ہے، مالی ہے، مالی کا مطلب مال جو اللہ توفیق دے، روپے پیسہ غریبوں کو طالب علموں کو کھانا کھلانا ہے، یہ مالی ہے۔ جانی جو ہے جو اللہ توفیق دے، پڑھ پڑھ کر قرآن کریم ہے، پڑھ پڑھ کر کلمہ کلام ہے، ان کو بخشتے رہو، ایصال ثواب کرتے رہو، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ تو میت کو بھلانا بھی نہیں ہے۔ حدیث کا مسئلہ ہے کہ تم ایک لفظ بھی، کتنا بھائی؟ ایک لفظ بھی خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھ کے بخشو گے، وہ کریم ذات رب تعالی اس ایک لفظ کی بھی قدر کریں گے اور میت کو اس کا بھی پورا اجر ملے گا۔ ایک لفظ بھی محبت اور جذبے کے ساتھ پڑھ کے بخشو گے، رب تعالی اس کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی بھی، جمعے کے دن والد ہے یا والدہ دنیا سے چلی گئی یا دونوں دنیا سے چلے گئے، جمعے کے دن ان کی قبر پر جا کر وہاں جاؤ اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ پڑھ کر پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ حدیث میں بات آتی ہے اس قبرستان میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو بخش دو ثواب، جتنے مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے لیے ایصال ثواب یا بخشش کی دعا نہیں ہے بھائی، یہ صرف مسلمان کا حق اللہ نے بنایا۔ تو جو 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کیا کرنا ہے بھائی؟ قبرستان میں جتنے اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں ان سب کو بخش دو۔ اچھا بھائی سب کو بخش دیا، تو اب ہمارا جو والد دنیا سے چلا گیا ہے جس کی قبر پر ہم کھڑے ہیں دعا کے لیے، اس کو کیا ملا بھائی؟ اس کو کیا ملا؟ ثواب تو ہم نے کس کو بخش دیا؟ سارے قبرستان کے جتنے مسلمان ہیں ان کو بخش دیا، پھر ہماری میت کو کیا فائدہ ہوا؟
یہ دیکھو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑا کرم ہے اللہ کی ذات کا مسلمان پر۔ تھوڑی سی توجہ کرے، عملی زندگی بناؤ، عملی زندگی بناؤ، اعمال کرو، اللہ کی رحمت بڑی ہوتی ہے۔ تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوتی ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے کہ جتنے اس قبرستان میں مسلمان لوگ ہوں گے ان کے ثواب کے برابر اللہ تمہاری میت کو ثواب عطا کریں گے۔ اب سوچو کتنے، یہ تو ہم چند قبریں دیکھتے ہیں نا ہمارے سامنے، چند قبریں، پتہ نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کتنی قبریں وہاں ہوں گی، تو ثواب ہماری میت کو کتنا ملے گا؟ ان سب مسلمانوں کے ثواب کے برابر اللہ تمہاری میت کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا اجر ملے گا، کتنا یہ ثواب ہے۔ تو بھائی یہ مسلمان انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اس لیے اللہ کو دنیا میں راضی کرو، اللہ کے رسول کو خوش کرو۔ دوسری بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا موتاکم، جو دنیا سے انسان چلا گیا ہے اس کی اچھائیاں بیان کرو، خوبیاں بیان کرو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے اس کا کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ زبان پر مت لاؤ، گلہ غیبت نہ کرو، اچھائی بیان کرو۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے بھائی، انسان ہونے کے ناطے سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن زبان پر مت لائیں بھائی، وہ اللہ کا مہمان ہو چکا ہے، اللہ جانے وہ جانے۔ ہمارے متعلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، حسنوا موتاکم، تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، خوبیاں بیان کرو کہ بڑا اچھا تھا۔ مثلا مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی صاف ستھری زندگی، نیکی اور عبادت اور دین کی خدمت والی زندگی گزاری ہے، دین کی خدمت والی۔ خصوصاً یہ سمجھ لو کہ اس علاقے میں جو مسجد بنائی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا رب تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا ان پر کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے مسجد بنا دی۔ اب میں اس پر آپ کو ایک بخاری شریف کا واقعہ سناتا ہوں۔ ساتھی مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا نوازا جی، بڑا نوازا ہے۔ خصوصاً اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کی جو توفیق دی ہے، اس سے بڑی مسلمان کے لیے خوش قسمتی نہیں۔ اس لیے بھئی یہ بھی ذہن میں رکھو، مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ محبت بھی رکھو، خدمت بھی کرو۔ یہ ضروری نہیں پیسے کے ساتھ، جان کے ساتھ بھی خدمت ہو سکتی ہے، صفائی کریں، دیکھ بھال کریں، صفیں درست کر دیں، خدمت جھاڑو پھیر دیا کریں۔ مسجد کی یہ جانی بھی خدمت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ مسجد نبوی جب بنی اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو ایک خاتون تھی، ایک خاتون وہ مسجد نبوی کا یعنی وہ خدمت کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ پھیرتی اور مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ عورت جو ہے نظر نہیں آ رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بھئی وہ خاتون جو مسجد کی خدمت کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام نے بتلایا، اے اللہ کے رسول، وہ رات کو فوت ہو گئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ خواتین سن رہی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کی گھروں کی خدمت یہ جذبے اور محبت کے ساتھ کرنی بھی چاہیے۔ اولادوں کی بھی تربیت کرو کہ ہماری اولادیں مسجد مدرسے کی خادم بنیں، اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، آپ کے گھر کا کوئی خدمت کرے، کوئی جھاڑو پھیر دے، آپ اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں؟ خوش ہوں گے نا بھئی، یار یہ بندہ میرے گھر کی بڑی خدمت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، میرے سے بڑی محبت ہے، تو بڑی کریم ذات ہے۔ جب اس کے گھر کی تم خدمت کرو گے، کیا اللہ راضی نہیں ہوگا تم سے؟ اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے؟ بڑا اللہ راضی ہوتا ہے، بڑی اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی وہ مائی نظر نہیں آ رہی، خاتون نہیں نظر آ رہی؟
تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ رات کو فوت ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا رات کا وقت ہے اس لیے آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ کو تکلیف نہ دیں، ہم اپنی خواتین کے ذریعے سے اپنی خواتین کے ذریعے سے اس کو غسل وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، کفن وغیرہ بھی، اور ہم خود جا کر جنازہ پڑھ لیں گے اور دفن کر لیں گے، رات کا وقت ہے، آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ آپ کو تکلیف نہ دینے کی نیت سے ہم نے خود ہی جنازہ وغیرہ پڑھ لیا اور اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے صحابہ کرام تھے مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا گیا، سب کو جمع کر کے ان کی قبر پر لے کر گئے اس خاتون کی، حالانکہ وہ خاتون دیکھنے میں حبشہ قبیلے کی تھی، رنگ کالا تھا بھائی، لیکن اللہ کے ہاں قدر چٹے گورے کالے پیلے کی نہیں، اللہ کے ہاں قدر جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا، اس کی قدر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ بھی کالا ہے اور غلام ہے، لیکن اللہ کے ہاں قدر ہے، اللہ کے ہاں قدر ہے۔ تو بظاہر یہ عورت بھی حبشہ قبیلے کی، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی قدر دانی کتنی کی ہے بھائی، کہ سارے صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی قبر پر گئے ہیں، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے پر اگر کوئی دعا دی ہے تو وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دعا ہوگی۔ تو کیا ہوگی بھئی؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دعا ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو دعا دی ہے کس بنیاد پر دعا دی ہے؟ مسجد کی خدمت پر دعا دی۔ تو یہ اب دعا قیامت تک نبی کی جاری اور ساری رہے گی۔ نبی کی ذات بھی ختم نہیں ہوتی بھئی، نبی کی ذات ختم نہیں ہوتی، جہان بدلے ہے، اس جہان سے دوسرے جہان میں گئے، ختم نہیں ہوتی بھئی نبی کی ذات بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ختم نہیں ہوتی، قیامت تک چلنی ہے بھئی، نبی کی دعائیں بھی قیامت تک چلنی ہے بھئی۔ تو جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، جس موقع پر جو بندہ بھی وہ کام کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کو ملیں گی۔ تو جو بندے نے خدمت کی، مسجد کی خدمت کی ہے، تو قیامت تک آنے والے جو بھی انسان مسجد کی خدمت کرنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کو ضرور ملیں گی۔ اور خود سوچ لو، نبی کی دعائیں مل جائیں تو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو نبی کی دعائیں مل جائیں۔ تو یہ مت سوچو کہ مسجد ہم جھاڑو پھیریں گے لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا چودھری ہے مسجد کی خدمت کر رہا ہے، جھاڑو پھیر رہا ہے۔ مت سوچیں، اللہ کا گھر ہے، خدمت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اپنے گھر کی بنانے کی خدمت کی توفیق دی۔ یقیناً یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کسی غیر بندے کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے بھائی؟ اللہ غیر بندے کو اپنا گھر بنانے اور اس کی خدمت کی اور اس کی امامت کی توفیق دیں گے؟ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی جو اللہ نے ان سے یہ خدمت لی ہے، اللہ اس کو قیامت تک آباد فرمائے۔ جو باقی کام ہے اللہ جلد خزانہ غیب سے اس کی جو تعمیر ہے پایا تکمیل تک پہنچائے، اور پورا اللہ اس کا اجر و ثواب حضرت کو عطا فرمائے۔ باقی بھئی خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا فانی ہے، اصل دنیا کہہ لو، اصل گھر کہہ لو، اصل ہمارا مقام آخرت ہے، مرنے کے بعد۔ اس کو اچھا بنا لو، انسان یہ کامیاب ہے۔ جس انسان نے دنیا بنا لی، یہاں اچھا بنگلہ بنا لیا، اچھی سواری، لیکن آخرت اچھی نہیں ہوئی، تو قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان کامیاب نہیں۔ دنیا گزر جائے گی، آخرت خراب نہ کرو۔ اسی طرح خواتین ہیں بھائی، خواتین محنت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت جو ہے جائز کاموں میں خامند کی فرما برداری کرے اور خامند کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ اشارے سے بات کر رہا ہوں، خامند کی امانت میں خیانت نہ کرے بھائی،
اسی طرح پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے، گھر کے کام کاج بھی سنت سمجھ کر خود کرنے چاہیے۔ دیکھو بھئی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھئی جنت کی عورتوں کی یہ سردار ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تو کام کون کرتا تھا؟ بھئی خود کرتی تھی۔ سنت سمجھ کے کام خود کرو، اس میں برکت ہے، سنت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح دیکھو مقام ان کا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے، کتنی شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن عبادت کتنی کرتی تھی۔ عبادت کا ہمیں غور کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ حدیث میں ان کے حالات میں یہ بات آتی ہے کہ ساری رات عبادت مصلی پہ کھڑی ہوتی، عبادت کرتی، اور روزانہ رات کو قرآن کریم مکمل پورا کرتی تھی، روزانہ قرآن کریم ختم کرتی تھی۔ ہم سوچ لیں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اتنا بڑا مقام اور شان ہے، اور عبادت دیکھ لیں، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بھائی ہماری کوئی حیثیت، ہم سپارہ نہیں پڑھتے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام ہے، اور روزانہ رات کو، حالانکہ دن کو کام کاج بھی خود کر رہی ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی، اس کے باوجود روزانہ قرآن کریم ختم کر رہی ہیں۔ یہ بھئی عبادت ہے۔ اصل کیا چیز سمجھ آ جائے بات کہ بھئی یہ دنیا فانی ہے، اصل ہمارا ٹھکانہ اگلا ہے۔ یہ بات جب سمجھ آ جائے پھر انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرتا ہے۔ یوں بھئی زندگیاں گزارو، یوں عبادت کرو۔ باقی بھئی انسان ہونے کے ناطے سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ تو کمی کوتاہی برادری کے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہو، یہ نبی اور فرشتے معصوم نہیں بے کہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، لیکن دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ باقی علماء کا، حافظوں کا ادب احترام بڑا ضروری ہے، ادب احترام بڑا ضروری ہے بھائی۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے واقعہ کہ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ ایک جگہ سے یعنی نہر سے یا دریا سے وضو کر رہے تھے، یوں سمجھ لو پانی اس طرف سے آ رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل یہاں وضو کر رہے ہیں، اور اس طرف جس طرف سے پانی آ رہا ہے وہاں وہ ایک آدمی، عام سا آدمی ہے، وہ جو ہے وہ وضو کر رہا ہے، تو اس کا وضو کا پانی ادھر امام احمد بن حنبل کی طرف آ رہا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیں، بس یہ ادب کا، بھئی ادب بھی کرو، علماء کا، حافظوں کا، اپنے اماموں کا ادب بھی کرو۔ تو بات یہ کر رہا تھا بھئی پانی کس طرف سے آ رہا، جس طرف سے وہ بندہ بیٹھا وضو کر رہا ہے، پہلے وہ بیٹھا ہے، ادھر امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں۔ اس کے دل میں خیال ہے کہ میں ایک عام سا آدمی ہوں، یہ بے ادبی ہے، میرا وضو والا پانی امام احمد کی طرف جا رہا ہے، وہ عالم دین ہے۔ اس کے دل میں خیال ہے کہ یہ بے ادبی ہے، مجھے اٹھ کر یہاں نہیں وضو کرنا چاہیے، مجھے اٹھ کر امام احمد کی دوسری طرف چلے جانا چاہیے۔ ادب یہ ہے، ادب۔ تو آدمی اٹھ کر امام احمد بن حنبل کے دوسری طرف جا کر بیٹھا، اور وہاں جا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کر لیا، بہرحال موت آئی، دنیا سے چلا گیا۔ کسی نیک ولی اللہ نے خواب میں دیکھا، بھئی اس آدمی کو پوچھا، بھئی بتلاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ عام آدمی جس نے عالم دین کا ادب کیا ہے، ادب احترام۔ تو اس آدمی نے ولی اللہ کو بتلایا کہ بھئی رب تعالیٰ نے میری بخشش کر دی ہے، میری بخشش کر دی۔ تو اس اللہ کے ولی نے پوچھا، بھئی بتلاؤ کس وجہ سے، آپ کے تو کوئی خاص نیکیاں اعمال نہیں تھے، پھر وجہ کیا ہے، بخشش کس وجہ سے کی؟ تو اس عام آدمی جو تھا اس نے بتلائی یہ بات کہ رب تعالیٰ نے میری بخشش جو کی ہے ادب کی وجہ سے کی ہے۔ کس وجہ سے؟ ادب کی، کہ میں امام احمد بن حنبل کا میں نے ادب کیا، وہ وضو کر رہے تھے، میں پہلے دوسری طرف بیٹھا تھا، تو وہاں سے پانی امام احمد کی طرف آ رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ عالم کی بے ادبی ہے، مجھے اٹھ کر ادھر جانا چاہیے۔
اس ادب کی بنا پر اللہ نے میرے لیے رحمت کے اور بخشش کے فیصلے کر دیے، میری مغفرت کر دی کہ تو نے میرے عالم حافظ کا ادب کیا ہے، جا میں نے تیری بخشش کر دی۔ یہ دنیا سوار ہو گئی، دماغوں سے غصے اور یہ چیزیں نکالو۔ ادب، احترام، محبت اور شفقت، ادب محبت، اس لیے کہہ رہا ہوں بھئی ادب کا تقاضا یہ، انسان ہونے کے ناطے سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہو یہ ہو جاتی ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا میں پاک ہوں، یہ انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہے، معاف بھی کر دینا چاہیے اور ادب بھی رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ، تعریفیں کرو، خوبیاں بیان کرو جو ہو سکتی ہیں، برائیاں نہ کرو۔ رب تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ جتنے بھی ورثاء ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، عزیز و اقارب، رب تعالی سب کو حوصلہ اور صبر بھی دے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔